اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل پر ان کے اصرار کا مقصد آپ کی ذات کو قتل کرنا نہ تھا، بلکہ اس سے بڑھ کر آپ کی دعوت کو ختم کرنا تھا۔ اس وجہ سے انہیں معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح و سالم یثرب پہنچ جانے کا مفہوم یہ ہے کہ مدینہ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمان میں ایک طاقتور، منظم اور مسلح فوج ان کے مقابل میں اسلام کی حمایت میں کھڑی ہوگی، اور اس سے ان کی مکہ اور شام کے درمیان ہونے والی تجارت کو شدید خطرہ لاحق ہوگا، اور خود مکہ بھی مدینہ کی مسلح جنگ کی زد میں ہوگا، اور وہ قریش کے بت پرستانہ وجود کو اڑا کر رکھ دے گی۔ اس لیے زعمائے مکہ نے ہر ممکن وسیلے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یثرب پہنچنے سے روکنے کے لیے فیصلہ کن اور مؤثر اقدامات کرنے کے لیے فوری طور پر ایک ہنگامی اجلاس منعقد کیا، اور جلد ہی مکہ کی پارلیمنٹ نے فیصلہ کر لیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی کو ہجرت سے روکنے اور ان دونوں کو گرفتار کرنے کے لیے مکہ کے تمام راستوں کو مسلح فوجوں کی نگرانی میں دے دیا جائے، خصوصاً ان راستوں کو جو مدینہ جاتے تھے۔ اسی طرح مکہ کی پارلیمنٹ نے اس فیصلے پر بھی اتفاق کیا کہ جو شخص حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑے اور انہیں زندہ یا مردہ حالت میں قریش کے پاس واپس لائے، اسے 100 اونٹ انعام دیا جائے گا، اور مکہ کے عوام میں اس کا اعلان کر دیا، اور تمام مکے نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی کو تلاش کرنے کے لیے پارٹیاں بنائیں، اور اس کے شاہ سوار اور پیادے گھاٹیوں، گڑھوں اور وادیوں میں کھوج تلاش کرنے والے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی کو تلاش کرنے لگے، اور اس مقصد کے لیے بڑی باریک بینی سے تلاش کی گئی۔ زعمائے مکہ میں سے ابو جہل حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کی خبیث سازش کے شر سے بچ جانے کی وجہ سے بڑا پرجوش اور سب سے زیادہ غضبناک تھا۔ یہ کینہ توز زعمائے مکہ کی ایک پارٹی کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش کے لیے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گیا، اور جب یہ لوگ دروازے پر کھڑے ہوئے تو حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہا ان کے پاس آئیں، تو انہوں نے انہیں کہا، اے دختر ابو بکر، تمہارا باپ کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں۔ اس موقع پر مجرم ابو جہل نے اپنا ہاتھ اٹھایا، اور ابن اسحاق کے بیان کے مطابق یہ بڑا بد اخلاق اور خبیث آدمی تھا، اور آپ رضی اللہ عنہا کے رخسار پر تھپڑ مارا، یہاں تک کہ تھپڑ کی شدت سے آپ کی ایک بالی گر گئی۔ 3 دن متواتر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تلاش جاری رہی، لیکن بے فائدہ، کیونکہ انہیں آپ کا کوئی سراغ نہ ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن تک اپنے ساتھی کے ساتھ اس غار میں چھپے رہے، جس کا علاقہ قریش کی دقیق تلاش سے محفوظ نہ تھا۔ کھوجی اپنی تلاش میں اس غار کے دروازے پر پہنچ گئے، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چھپے ہوئے تھے۔ اگر عنایت الہی شامل حال نہ ہوتی تو قریب تھا کہ وہ ان دونوں کو تلاش کر لیتے۔ اس موقع پر غار سے قریب ہی کفار مکہ نے ایک چرواہے سے پوچھا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی کو دیکھا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے کسی کو نہیں دیکھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اس غار میں ہوں، اور اس نے غار ثور کی طرف اشارہ کیا۔ اس موقع پر تاریخ کی نبضیں رک گئیں، اور دکھی انسانیت چوراہے پر کھڑی ہو گئی کہ یا تو دوبارہ نئے سرے سے ظلم و سرکشی اور فساد کی طرف لوٹ جائے، اور یا اس سے نجات پا جائے اور اس آدمی کے ہاتھ پر جو غار میں پوشیدہ ہے اور جس کے سر کی تلاش میں قریش آئے ہیں، نئے اور روشن صفحے کو کھولے۔ ان گھڑیوں میں جن میں تمام دنیا کے انجام کا فیصلہ ہونا تھا، بعض قریشی کھوجی چرواہے کی بات سننے کے بعد غار کی جانب چٹانوں سے چمٹ گئے، تاکہ وہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تلاش کریں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
جنہوں نے چرواہے کی بات سن لی تھی اور محسوس کر لیا تھا کہ قریش کے جوان غار کے قریب آ گئے ہیں، خوف کے مارے پسینے سے شرابور تھے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ آپ نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو کر خوف اور گھبراہٹ سے آہستگی سے کہا، اگر ان میں سے کوئی شخص اپنے دونوں قدموں کے نیچے دیکھے تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے رب کے وعدے پر یقین رکھتے ہوئے نہایت اطمینان سے کہا، اے ابو بکر، تیرا ان دو کے متعلق کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ اور یہ ایک معجزہ تھا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرفراز کیا، اور جو قریشی چٹانوں سے چمٹے ہوئے تھے وہ غار کے دروازے پر کھڑے ہونے کے بعد اس میں داخل ہوئے بغیر واپس لوٹ گئے، اور ان کے درمیان اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کے درمیان صرف چند قدم باقی رہ گئے تھے۔ اور جب وہ اس طرح واپس لوٹے تو ان کے ساتھیوں نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے غار میں کیوں نہیں دیکھا جبکہ وہ اس کے دروازے تک پہنچ گئے تھے؟ ان کا جواب یہ تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے بھی قبل اس کے دروازے پر ایک مکڑی رہتی ہے، اور ہم نے غار کے منہ پر 2 جنگلی کبوتر دیکھے ہیں جن سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ اس غار میں کوئی شخص نہیں ہے۔ لہٰذا کھوجیوں کے لیڈر نے تسلیم کر لیا کہ غار حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی سے خالی ہے، لہٰذا وہ جن راستوں سے گئے تھے انہی راستوں سے واپس آ گئے، اور وہ تلاش سے اکتا گئے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق اطلاع پانے سے مایوس ہو گئے۔ اس موقع پر درماندہ انسانیت نے اثر نو لمبا سانس لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فیصلہ کر دیا کہ وہ کچھ عرصے بعد اس انسان کے ہاتھ سے سعادت حاصل کرے گی جو اپنے ساتھی کے ساتھ غار میں روپوش تھا اور جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے دشمنوں کے شر سے بچا لیا تھا۔ جتنا عرصہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار میں روپوش رہے، ان کے متعلق عبداللہ بن ابو بکر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ کے سوا کسی کو معلوم نہ تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سب اہل و عیال کے ساتھ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی مصابحت میں ہجرت کی۔ ہجرت کے وقت آپ نوعمر جوان تھے، اور مورخین نے فتح مکہ، حنین اور محاصرہ طائف کے سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی اور مارکے میں ان کے شامل ہونے کا ذکر نہیں کیا۔ آپ کی وفات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے 40 دن بعد اپنے باپ کی خلافت میں ایک تیر لگنے سے طویل مدت بعد ہوئی، جبکہ عامر بن فہیرہ اسلام کے سابقون الاولون میں سے ہیں، جبکہ عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ اسلام کے سابقون الاولون میں سے ہیں۔ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں قریش کے سپاہیوں کے ہاتھوں شدید تکلیف پہنچی۔ عامر ازد کے غلام تھے، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں طفیل بن عبداللہ بن سخیرہ سے خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی طے شدہ اسکیم کے مطابق عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ جاسوسانہ کارروائیاں کریں اور قریش کے جاسوس بن جائیں اور ان کی باتوں کو سنیں اور 3 دن تک ان کے کارناموں کی نگرانی کرتے رہیں۔ پھر یہ سب باتیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی کو اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غار میں پہنچا دیں۔ وہ سارا دن مکہ کے مشرکین کے ساتھ ان کے قول و فعل کی نگرانی کرتے گزارتے، اور جب شام ہو جاتی تو غار کی طرف جا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی کو تمام رپورٹ پہنچا دیتے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے غلام
عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی یہ تھی کہ غار میں روپوشی کے دوران وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خوراک پہنچانے کا کام کرتے رہے، اور اس کے علاوہ عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاؤں کے نشانات کو مٹانے کا کام بھی کرتے تھے، کیونکہ وہ روزانہ غار میں آیا جایا کرتے تھے۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ پروگرام کے مطابق سارا دن مکہ کے چرواہوں کے ساتھ بکریاں چرایا کرتے، اور جب شام ہو جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی کے پاس چلے جاتے۔ وہ دونوں دودھ دوتے اور ذبح کرتے، اور اسی وقت وہ غار کی طرف جاتے وقت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاؤں کے نشانات کو بکریوں کے پاؤں سے مٹا دیتے، اور وہ یہ کام اس وقت کرتے جب عبداللہ غار سے مکہ کی طرف واپس آ جاتے، تاکہ قریش کو عبداللہ کے پاؤں کے نشانات سے پتہ نہ چل جائے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار میں ہیں، اور بکریوں اور ان کے چرواہوں کے نشانات کو اس علاقے میں کوئی نہیں دیکھتا، کیونکہ یہ ایک عام بات ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اثر نو یثرب کی طرف روانگی۔ مسلسل 3 دن تک بغیر کسی فائدے کے زبردست کھوج لگانے کے بعد قریش رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق اطلاع پانے سے مایوس ہو گئے، اور ان کا جوش بھی تھم گیا، اور گشتی تفتیش کی کارروائیاں بھی آخری حد تک رک گئیں۔ تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غار کو چھوڑ دیا اور اثر نو مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کی سواریاں ان کو پہنچا دی گئیں، اور دونوں اپنے اپنے اونٹ پر سوار ہو کر کوچ کر گئے۔ ان کا مشرک رہنما عبداللہ بن اریقط ان کے آگے آگے چل رہا تھا، اور ان دونوں کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غلام عامر بن فہیرہ بھی تھا۔ عبداللہ بن اریقط، اسے ابن الارقط بھی کہا جاتا ہے۔ ابن حجر نے اصابہ میں بیان کیا ہے کہ میں نے صحابہ کے ذکر میں اس کو نہیں دیکھا۔ کوچ سے قبل دونوں حضرات کی خدمت میں حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا بھی زاد راہ لے کر حاضر ہوئیں، جو انہوں نے اس طویل اور اہم سفر کے لیے تیار کیا تھا۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا مسلمانوں کی جلیل القدر اور بلند شان اور نہایت دانشور مستورات میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا اسلام کے سابقون الاولون میں سے ہیں۔ آپ نے 17 آدمیوں کے بعد اسلام قبول کیا۔ مکہ میں ہجرت سے قبل حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے آپ سے شادی کی۔ آپ رضی اللہ عنہا ہجرت کے وقت حاملہ تھی۔ اس حمل سے آپ کے ہاں مشہور شاہ سوار عبداللہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، جنہیں آپ نے مدینہ پہنچنے کے بعد جنم دیا۔ آپ رضی اللہ عنہا اپنے بیٹے کے خلافت سنبھالنے تک زندہ رہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کی شہادت کے تھوڑا عرصہ بعد آپ کو وفات دے دی۔ آپ بڑی مضبوط دل عورت تھیں اور شاندار اسلامی غیرت سے آراستہ تھیں۔ ایک دفعہ آپ حجاج بن یوسف کے پاس گئیں، اور اسی نے آپ کے بیٹے عبداللہ کو مکہ میں حجون کے مقام پر صلیب پر چڑھایا تھا۔ جس لکڑی پر آپ کو صلیب دیا گیا تھا اس کے قریب ہو کر آپ نے کہا، جسے حجاج نے بھی سنا، کہ کیا اس شہ سوار کے لیے پیدل چلنے کا وقت نہیں آیا؟ یعنی ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ مصلوب کے لیے۔ تو حجاج نے آپ سے کہا، آپ کا بیٹا تو منافق ہے۔ آپ نے جواب دیا، خدا کی قسم وہ منافق نہ تھا، وہ بڑا روزے دار اور شب بیدار تھا۔ اس نے کہا، چلی جا، تو ایک بے عقل بوڑھی ہے۔ آپ نے جواب دیا، خدا کی قسم میں بے عقل نہیں ہوں۔ پھر اسے کہنے لگیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ ثقیف سے ایک کذاب اور ایک بربادی افغن نکلے گا۔ کذاب تو ہم نے دیکھ لیا ہے، یعنی مختار بن ابی عبید کو، اور بربادی افغن تو ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا کی عمر 100 سال ہوئی۔ آپ کا کوئی دانت نہیں گرا اور نہ عقل میں خرابی پیدا ہوئی۔ جب حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے زاد سفر کو اونٹ کے پالان سے لٹکانا چاہا تو آپ کو لٹکانے کے لیے رسی نہ ملی، تو آپ نے اپنی پیٹی کو چیر کر اس کے 2 حصے کیے،
ایک حصے سے آپ نے اسے باندھا اور دوسرے حصے سے اسے لٹکا دیا۔ اس کی وجہ سے بعد میں آپ رضی اللہ عنہا کا نام ذات النطاقین پڑ گیا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اسی وجہ سے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کو ذات النطاقین کہا جاتا ہے۔ ابن حشام نے بھی کہا ہے کہ میں نے کئی اہل علم سے سنا ہے کہ وہ ذات النطاقین کی یہ تفسیر کرتے ہیں کہ انہوں نے جب زاد سفر کو لٹکانا چاہا تو انہوں نے اپنی پیٹی کو چیر کر دو حصے کر دیے، ایک سے زاد سفر کو لٹکا دیا اور دوسرا خود باندھ لیا۔ زیادہ احتیاط کرنے اور قریش کو مزید بے خبر رکھنے کے لیے گائیڈ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک متروک راستے سے لے گیا جس سے لوگ معلوف نہ تھے، جس طرح کہ وہ دشمن کو مزید بے خبر رکھنے کے لیے یمن کی جانب جنوب کی طرف دور تک چلا گیا، اور جب مکہ کے علاقے سے دور ہو گیا تو مغرب کی جانب ساحل کی طرف ہو گیا، اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جو لوگوں کے معلوف راستے سے الگ تھی تو ان کا گائیڈ انہیں شمال کی جانب ایک ایسے راستے سے ساحل سمندر کے قریب لے گیا جس پر کوئی شاذ و نادر شخص ہی چلتا تھا، اور یہ اس کے چلنے کا طریق تھا، یہاں تک کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبا بستی میں پہنچ گئے جو مدینہ کے نواح میں واقع ہے۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی عظیم خطرے کے علاقے سے گزر چکے تھے، مگر وہ تمام سفر میں ہنگامی طور پر پیش آ جانے والے حالات سے چوکنے رہے، خصوصاً اس لیے کہ مکہ والوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ یا مردہ حالت میں لانے والے کے لیے 100 اونٹ انعام مقرر کیا ہوا تھا۔ یہ بات مکہ کے بعض شہسوار نوجوانوں کو اس بات پر آمادہ کر سکتی ہے کہ وہ اس عظیم انعام کے حصول کے لیے ان دونوں کا کامیابی کی امید پر تعاقب کریں، اور عملاً ایسا ہوا بھی۔ اس دوران میں کہ سراقہ بن مالک بن جعشم مکہ میں اپنی قوم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اور لوگ بھی پرسکون ہو گئے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش بھی موقوف ہو چکی تھی کہ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر قوم کی مجلس میں کہا، خدا کی قسم میں نے 3 سواروں کو دیکھا ہے جو ابھی میرے پاس سے گزرے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب ہیں۔ اس موقع پر سراقہ نے اپنی دونوں آنکھوں سے اس آدمی کو خاموش ہو جانے کا اشارہ کیا، پھر سراقہ حاضرین مجلس کو بے خبر رکھنے اور خود اس عظیم انعام کو حاصل کرنے کے لیے کہنے لگا، وہ تو فلاں قبیلے کے آدمی ہیں جو اپنے گمشدہ جانور کو تلاش کر رہے ہیں۔ اور جب مجلس میں دوسری باتیں ہونے لگیں تو سراقہ بن مالک وہاں سے کھسک گیا اور اسی وقت اپنے گھر چلا گیا، لہٰذا اس نے اپنا گھوڑا لانے کا حکم دیا اور اس کے لیے اس پر زین ڈال دی گئی۔ پھر اس نے اپنے ایک غلام کو حکم دیا کہ وہ اسے وادی میں فلاں جگہ پر باندھ دے۔ پھر اس نے اپنے ہتھیار لیے اور اپنے گھر کے عقبی دروازے سے باہر نکل گیا تاکہ اسے کوئی دیکھ نہ سکے۔ پھر وہ اپنے گھوڑے کی پشت پر سوار ہو گیا اور اسے اس جگہ کی طرف دوڑانے لگا جس کا ذکر اس آدمی نے کیا تھا کہ اس نے وہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے، تاکہ وہ آپ کو گرفتار یا قتل کر کے اکیلا ہی قریش سے انعام پانے کا حقدار بن جائے۔ سراقہ کا خیال درست نکلا اور اس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس علاقے کے قریب پا لیا جس کی طرف ان دونوں کے متعلق خبر دینے والے آدمی نے اشارہ کیا تھا۔ جب سراقہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو اس عظیم انعام کو دیکھ کر اس کی رال ٹپک پڑی جو قریش نے اس آدمی کے لیے مقرر کیا ہوا تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ یا مردہ حالت میں لائے گا۔ اس موقع پر سراقہ فیصلہ کن گھڑی کے لیے تیار ہو گیا، اور جب اس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نگاہ کے فاصلے پر دیکھا تو اس نے آپ کو گرفتار کرنے یا قتل کرنے کے لیے آپ کی طرف گھوڑا دوڑا دیا، لیکن گھوڑے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قریب ہی سوار سمیت سخت ٹھوکر لگی جس سے سوار اس کی پشت سے لڑک گیا۔
اس موقع پر سراقہ کے دل میں خوف پیدا ہو گیا کہ وہ کسی حالت میں بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قابو نہیں کر سکتا، لہٰذا وہ اپنے منصوبے سے باز آ گیا۔